ابھی تو بہت سمائل پاس کی جا رہی تھی۔ گڈ فار یو، وہ آئی بور اچکائے بنا مقابل کو باؤ دیے روم سے نکلی۔ وہ اس کے ایسے اسٹائل پر بھی مسکرا گیا تھا۔ جان یہ کیا، آپ مصروف بیٹھے ہوئے، میں بور ہو رہی ہوں، کچھ تو میرا خیال کریں۔ اور سیڑھیوں سے نیچے اترتے بہان کو دیکھ تیزی سے بولی، جبکہ وہ جتنی خوشی سے نیچے آئی تھی ابھی اتنا ہی غصے سے منہ بنا۔ کیا ہوا جان کی جان کو؟ بہان جو کچھ دیر پہلے عمار سے لگا ہوا تھا اس کی بے جی میل دیکھنا شروع ہوا تھا۔ وہ تیزی سے گرتے صوفے پر بہان کو اپنی طرف متوجہ کر کے وہ اس کے گرنے والے انداز پر ہلکے سے مسکرایا، جبکہ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ٹیبل پر رکھا۔ اب بتاؤ۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا اور جس کا چہرہ بن چکا تھا۔ بہان کے فون سے لیپ ٹاپ بند کرنے پر چہرے پر جہاں بھر کی خوشی سجا گیا۔ آئی لو یو برو، وہ دل سے بھرپور خوش ہوئی تھی۔ خوشی اتنی تھی کہ بنا دیر کیے بہان کے گلے لگی۔ لو یو ٹو، وہ بھی زندگی سے بھرپور خوش ہوا، جبکہ جلدی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے کہیں باہر لے کر جائیے، شرط یہ کہ میں اور صرف آپ۔ اور آپ کے بہان سے الگ ہوتے تیزی سے کالی آنکھیں جھپکائے بہان کو بول گئی، ٹھیک ہے، لیکن ابھی شام کا ٹائم تو تم اور آیت باہر سے آئی تھی، ابھی اچانک بھی سے باہر جانے کو کیوں دل کر رہا ہے؟ بہان فکر سے پوچھتے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جان مت ہی بولی کہ میں آیت کے ساتھ کہیں باہر گئی تھی، وہ اتنی بور ہے کہ میں کیا بتاؤں، جانے ویسی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے؟ حور اب کے پوری طرح صوفے پر اچھے سے بیٹھتے بہان کے سامنے ہوئی۔ جب ہم یہاں سے گئے تو حیا لوگوں سے مل کر میں نے کہا چلو ہم سب باہر چلتی ہیں، بس آپ کی بیگم شروع ہوگی کہ اس وقت باہر نہیں جانا، آپ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں، نماز کا ٹائم نکل جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں بحران حور کا انداز اور ایکٹنگ دیکھ کر لگائی زندگی سے بھرپور مسکرا گیا۔ میں سچ بولی؟ حور بھی ہلکے سے مسکراتی، آج بہت سادہ ہے جان، لیکن دل جیسے نور سے بڑا ہوا ہے۔ اور ہلکے سے بولتے سنجیدہ ہوں، اب ہوئی نا عجیب بات؟ بہان اتنا بولتے آنکھ دبا کے، جبکہ ساتھ ہی حور کو اٹھنے کا بول گیا، بس جلدی سے کھڑی ہوتی، جبکہ بہان گاڑی کی چابی لیتے اس کے ہمراہ بیٹونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ چلو بتاؤ کہاں جانا چاہتی ہو؟ بہان جو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اسٹیئرنگ پر ہاتھ کے حور کو مخاطب کیا جو فون پر میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ حور نے پوری ایکٹنگ کی جیسے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کا من کہاں جانا چاہتا ہے۔ مجھے آئس کریم کھانا ہے تو ایسے آپ کریں، میں سمجھ گیا۔ بہان اس کو مسکراتے دیکھ سب کچھ سمجھ چکا تھا، ویسے یہ ابھی کس سے بات کی جا رہی تھی؟ بہان جو گاڑی آگے بڑھا چکا تھا سرسی سا فون پر میسج کی بیپ سن حور سے دریافت کیا یہ۔ وہ جلدی سے فون اٹھاتے مسکرائی، یہ تو میں آیت کو میسج کر کے بتا رہی تھی کہ میں جان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ حور نے تیزی سے بولتے آپ کے ارحم کا میسج پڑھا۔ صاحبال ارم چلو ساتھ میں۔ مان جو عائشہ لوگوں کو باہر لے کر جا رہا تھا ارم کو خاموشی سے بیٹھے پڑھتے دیکھ کہہ گیا، مجھے نہیں جانا۔ وہ دو ٹوک بولی تو مان چونگا تھا، کیوں نہیں جانا؟ اب کے اگلا سوال پوچھا مجھے پڑھنا، ویسے بھی میں تھکی ہوئی ہوں۔ وہ سرسی سامان کو دیکھ واپس سے کتابوں پر نظریں جما کے، ٹھیک ہے تم پڑھو۔ وہ بھی دو ٹوک کہتے زور سے روم کا ڈور پر ٹہتے گیا۔ یہ کیا؟ ارم کا حیرانگی سے منہ کھلا تھا، وہ جا چکا تھا اور ایک بار بھی منانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ارم کے جیسے توہین ہوئی، وہ منہ بناتے کتابوں کو غصے سے بیڈ پر پھینکی کہ سمجھتا کیا ہے خود کو۔ ارم کا باز نہیں چلا تھا ابھی کہ ابھی مان کا خون پی جاتی۔ اس دن جب ماں نے ارم کے پاس جانے پر اس کو ٹوکا، ارم کا پارا ویسے ہی برقرار تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب رات کو مان قریب آئے گا تو اس کو سبق سکھا کے، لیکن جیسا ارم نے سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ چونکہ مان کام کے سلسلے سے اسلام آباد چلا گیا، وہ آج ہی واپس آتا ہے۔ ارم نے سوچا تھا آج موقع ملے گا بدلہ لینے کا، مگر ابھی الٹا ہی غصہ کر کے چلا گیا۔ ارم وہی کی وہی کھڑی رہ گئی، کوئی بات نہیں، اب اس کے لیے بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بھی ضدی انداز اپنائے واپس سے بیٹھی۔ میر پور، مجھے ایسے کیوں لگ رہا جیسے تم کسی کا انتظار کر رہی ہو؟ بحران جس کی آئس کریم ختم ہو چکی تھی حور کو غور سے دیکھ گیا۔ وہ بہت آہستہ سے آئس کریم کھاتے ساتھ ہی نظروں کو پورے آئس کریم شاپ میں دوڑا رہی تھی جیسے اس کو کسی کا انتظار ہو۔ مجھے اب کے پوری حیرانگی چہرے پر سجاتے حور نے چونک کے لہجے میں پوچھا، کیا جان میں کس کا انتظار کروں گی؟ یہاں کون سا میرا کوئی دوست ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں اتنے لوگ نہیں ہیں۔ حور نے اچھے سے بات کو بنائے، دیر ٹائم کافی ہوگا، اس وقت لوگ سو جاتے، بس اس لیے یہ جگہ تمہیں حالی حالی سے لگ رہی ہے۔ بحران سرسی سا چاروں طرف نظر ڈالتے حور کو بھول گیا، تبھی بحران کی نظر سامنے سے آتے سے شور پر ڈالی جو اپنے قافلے کے ساتھ ابھی شاپ میں داخل ہوا تھا۔
برہان اس کو دیکھ کھڑا ہوا تھا۔ حور برہان کی نظروں کا پیچھا کرتے مڑتے دیکھ گئی۔ حور کو جس کا انتظار تھا وہ ختم ہوا تھا۔ وہ واپس آرام سے نظریں آئس کریم پر جما گئی۔ سرشار جو اندر داخل ہوتے برہان کو دیکھ گیا تھا، آنکھوں سے گلاسز اتار اس کی طرف بڑھا، چلیے جان۔ حور نے چند منٹ میں ہی آئس کریم کا کپ حال کیا تھا۔ برہان نے اپنی حور کو دیکھا تھا۔ اٹھتے کھڑا ہوا، کیسا اتفاق ہے، دیکھو آج پھر اتفاق سے ملاقات ہوگی۔ سرشار جو برہان کے سامنے آتے رک چکا تھا، غیظ مسکراہٹ چہرے پر لاتے برہان کو مخاطب کر گیا۔ حور جو دوسری طرف تھی دیر سے آگے ہوتے سرشار کو اپنی طرف متوجہ کروا گئی۔ اتفاق خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تم جیسے کے ساتھ نہیں۔ ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، برہان دلفریب انداز اپناتے ہلکے سے ڈمپل نمایاں کر گیا، مجھے پتا ہے تم یہاں ہر رات آتے ہو، تو میرے لیے یہ کوئی اتفاق نہیں۔ برہان جب ایسے پردہ اٹھاتا سرشار کو چونکا جاتا۔ سرشار کی ہنسی جیسے چہرے سے غائب ہوتی کہ برہان یہ بھی جانتا ہے۔ چلو اچھی بات ہے، اپنوں کے ساتھ دشمنوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ سرشار نے بات کرتے جیسے ناک سے مکھی اڑائی۔ حور نے کھاس جانے والی نظروں سے سرشار کو دیکھا۔ وہ بھی حور کی نظروں کو نوٹ کر گیا۔ بائی میں آتی ہوں۔ حور سرسی سے برہان کو دیکھ سرگوشی کرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھی، خان جمال۔ ابھی برہان ویسے ہی کھڑا کہ سرشار اپنا فون اٹھاتے جمال کا نام لیتے مقابل کے کان کھڑے کر گیا۔ جیسے سرشار نے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا، وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ برہان اور جمال میں کوئی گہری جنگ چل رہی ہے۔ ابھی صرف اتنا جاننا باقی تھا کہ کس بات کی وجہ سے اتنی نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں وہیں ہوں۔ سرشار جو تھوڑی دیر خاموشی سے فون کے دوسرے پار مجھے جمال کی بات سنا تھا، اس کی بات مکمل ہوتے دو ٹوک بولا، جبکہ ساتھ ہی فون بند کیا۔ سوری۔ سرشار جو ویسے کھڑا اب کہ برہان کو کچھ کہنے لگا تھا، اچانک سے حور کے آتے ہی گرم گرم کافی گرانے پر دانت چبا گئے۔ سرشار کا دل کیا تھا ابھی کہ ابھی حور کو مار ڈالے، اور اس کی گرم کافی نے اس کا سب کچھ گندا ہی نہیں اس کا سینہ بھی جلا دیا۔ ہاں سے حور۔ برہان نے جلدی سے حور کے ہاتھ سے دوسرا کپ کافی کا پکڑا، زیادہ تو نہیں جلا؟ حور اپنی ہنسی کو چھپاتے سرشار کو خون جلا گیا۔ ارے میں بھی کیا پوچھ گئی، آپ کو تو اتنے گرم سے کوئی فرق نہیں پڑا ہوگا، اور آپ جیسا چٹان انسان اتنا تو برداشت کر ہی سکتا ہے۔ حور ایکٹنگ کی پوری دکان کھول چکی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے کردار میں گھسی تاکہ اچھے سے سرشار کو عیاں کر سکے۔ سرشار ضبط کرتے آنکھیں پھیر گیا، جس کا مطلب شاید یہ تھا، میں جانا چاہتا ہوں، راستہ چھوڑو۔ کیا ہوا؟ کافی تو کپڑے پر گرے، امید ہے جسم پر نشان پڑیں گے، لیکن سمجھ نہیں آیا زبان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں تو آپ کی زبان نہیں کاٹی۔ حور جس کو بجلی شاک زیادہ کرتے آنکھوں میں آگ لے سرشار کو غور سے لہجے اور دیکھنے پر مجبور کیا۔ برہان جو حور کے انداز اور بار سے خوش ہو رہا تھا، کافی خادم کو پکڑاتے ہاتھ صاف کیے، حور میری جان، ایسے لوگوں کی زبان اکثر صدمے سے بند ہو جاتی ہے، شاید یہ اتنا ہی درد برداشت کر سکتا ہے۔ برہان نے طنزیہ وار کرتے سرشار کا پاڑا ہائی کیا، جبکہ حور بھی طنزیہ مسکرائی تھی۔ چلیے جان، ایسے لوگوں کے ہمیں منہ نہیں لگنا چاہیے۔ حور نے ایک دم سے چہرہ سپاٹ کیا تھا، بہت سے تم جیسا اور یہ آج تک کوئی بھی میرے بھائی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ حور دو ٹوک بولتے جیسے سرشار کو کافی کچھ آنکھوں سے سمجھ جانے کا اشارہ کر کے تھی۔ الجھا تھا برہان سے، وہ الجھا تھا، حیرانگی سے حور کو دیکھا تھا جو برہان کے ساتھ شاپ سے باہر جا چکی تھی۔ لاہور زر جار، یہ کیا بات ہوئی؟ حسن جو فٹ بال کو کک مارنے والا تھا، اچانک سے زر کے بال کو پاؤں مارنے پر گلا پھاڑی۔ ہاں ہاں سمارٹ اسد زوروں سے مسکرائے، جبکہ شہریار جو اپنی ہی سوچ میں گم ہوا تھا حسن کی آواز سن ہوش میں آیا، جبکہ ایان بھی متوجہ ہوا۔ یہ سب زر کے پاس اس کے گھر پر آئے ہوئے تھے، چونکہ سمارٹ لوگوں نے شہریار، ایان اور اسد کو بھی بتا دیا تھا کہ زر کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس اس لیے وہ یونٹ سے فارغ ہوتے سیدھے زر کے پاس حاضر ہوئے تھے تاکہ اس کے ساتھ رہا جا سکے۔ ابھی وہ سب مووی اور کھانے سے فارغ ہوئے کہ حسن نے بوریت دور کرنے کے لیے فٹ بال کھیلنے کا بول دیا۔ ابھی زر، اسد، حسن، سمارٹ کھیل رہے تھے، باقی شہریار، ایان اپنی سوچوں میں گم ہوئے۔ تجھے کیا ہوا؟ شہریار جس کی سرسی سے نگاہ ایان پر اور ٹیبل پر پڑے فون پر گئی تھی، وہاں آبش کے میسج آتے دیکھ سرسی سے ایان کو حالات دریافت کیا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ایان جو حیا کے بارے میں سوچ پریشان تھا، پریشانی چباتے دھیمے سے بولتے، خاموش ہوا، فون پی کر کب سے بجے جا رہا ہے۔ شہریار آبش کی کال آتے دیکھ ایان کو آنکھوں سے فون اٹھانے کا بول گیا، موڈ نہیں ہے۔ ایان جس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں کر رہا تھا بے دلی سے بولتے چہرہ زرد لوگوں کی طرف ماہوز کر گیا، کیا میں نے خوبصورت
ایکشن والی مووی ڈھونڈی ہے، جلدی اب آ جاؤ۔ علی جو بھاگتے لان میں آیا تھا سب کو ایک نظر دیکھ اونچی آواز میں بولا، جس سے سب نے اس کو دیکھا۔ ابھی تو ایک مووی دیکھ کر آئے تھے۔ شہریار نے فوراً سے منہ بنایا۔ یار میں تو کہتا ہوں کہیں باہر چلتے ہیں۔ ابھی علی کو جواب دیتا شہریار کو کہ سمارٹ گارڈز کو آرام سے کھڑے دیکھ سرگوشی کی طرح ہزاروں علی کے قریب ہوا۔ گارڈز اس کو بالکل بھی ہلنے نہیں دیں گے، تو پھر ایسی کوشش کرنی ہی کیوں؟ علی جانا تک سیکیورٹی ساتھ، ایسی بھی کیا صحت، میں تو کہتا ہوں چلتے۔ حسن کا بھی دل کیا تھا، جبکہ اب شہریار لوگوں کے پاس آتے بولا جائیں گے کیسے؟ زر نے آئیبرو اچکائے دریافت کرنا چاہا۔ ایک آئیڈیا ہے، حسن رازداری سے بولتے ان سب کو متوجہ کر گیا۔ ایان بھی آگے ہوا تھا تاکہ سن سکے، وہ لوگ پکڑ لیں گے سارا پلان سن۔ زر دو ٹوک والا سان ہے، اسد بھی آج جیسے اس موڈ میں تھا۔ چلو پھر کوشش کرتے۔ زر نے ہمیں بڑی تھی، وہ سب جلدی سے اٹھے تھے۔ چلو گائز آ جاؤ، ہم سب ایک ساتھ کھیلیں گے فٹ بال۔ حسن لان میں اونچی آواز میں بولتے سب گارڈز کو اپنی طرف متوجہ کر کے، میں نہیں کھیلنے والا۔ زر نے منہ بنایا تھا، جبکہ صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے تو نہ کھیل۔ حسن نے بھی ناک چڑھائی، میں بھی زر کے ساتھ مووی دیکھوں گا۔ ایان بھی انکار کیے، زر کے ساتھ گرد میں داخل ہوا۔ کوئی نہیں، نہ کھیلو تم لوگ۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے ہم تم لوگوں کے بغیر کھیل نہیں سکتے؟ ہم کھیلیں گے بھی، اور تم لوگوں سے زیادہ انجوائے بھی کریں گے۔ حسن ان کو جاتے دیکھ اونچی آواز میں گویا ہم لوگ کیسے ہی کھیلیں گے؟ سمارٹ کا رول جیسے ہی شروع ہوا، وہ معصومیت سجائے لاچارگی سے گارڈ کے قریب کھڑا ہوا، جیسے کوئی غریب مسکین مدد مانگ رہا ہو۔ آپ لوگ کچھ اور کھیلیں۔ ایک گارڈ سمارٹ زر کے چہرے کو دیکھ مشورہ دے کہ نہیں، ہم سب فٹ بال ہی کھیلیں گے۔ حسن نے ضدی انداز دکھایا، ایک طریقہ ہے کھیلنے کا۔ علی جو ایسے ہی منہ بنائے ہوئے تھا جیسے سوچ رہا ہو، جلدی سے پاس ہوا۔ وہ کیا؟ سمارٹ حسن ایک ساتھ بولے۔ اگر یہ سب گارڈ بھائی ہمارے ساتھ کھیل پڑے تو بات مان سکتے، ہم لوگ کیسے؟ وہ گارڈ انکار کرتے پیچھے، آپ لوگوں کو ہم کون سا کوئی گناہ کرنے کا بولے؟ یہی کہا ہے ہمارے ساتھ کھیلیں۔ کھیلنے پر تو سہان بھائی نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسمارٹ جہاں کے معصومیت سجائے سب کو کاٹ گیا تھا۔ دل ہی دل میں سب اسمارٹ کو داد دے چکے، جیسے وہ ایکٹنگ کر رہا تھا ویسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چلو کھیل لیتے ہیں۔ ایک گارڈ جو کافی حد تک معصوم لگ رہا ہے، اسمارٹ کا چہرہ دیکھ سب کو کھیلنے کا بول گیا۔ وہ سب مان چکے تھے، اور ایسے ہی کھیل شروع ہوا۔ کیا بات ہے یار! ایان اور زر تو حیرانگی سے مسکرا اٹھے۔ چل۔ زر ایان کو لیتے کچن کی طرف بڑھا۔ ایسے کر، پہلے تو دیکھ کر آ۔ زر کچن کے بیک ڈور کو کھولے، ایان کا جائزہ لینے کا بول گیا۔ کوئی نہیں ہے۔ ایان جو باہر نکل لان کو دیکھ رہا تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف نظر آئے۔ آ جا ایان دبی آواز میں بولتے زر کو پکار گیا۔ زر دبے پہنچ چلتے گاڑی تک پہنچتا تھا۔ ایان نے جلدی اس کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال واپس گھر میں گیا۔ گائز چل، بہت رات ہوگی، ہمیں ابھی چلنا چاہیے۔ ایان جو تھوڑی دیر بعد گھر سے نکلے سب کو رو گیا تھا، بولتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ سب ہمارے ساتھ کھیلے۔ سمارٹ اپنی تیز سانسوں کو درست کرتے ہوئے اس کے گلے سے بولا، اور باقی سب کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گارڈز آرام سے ان کو جاتے دیکھنے لگے۔ دونوں گاڑیاں ڈیفنس سے باہر نکلی تھی اور تھوڑا آگے جاتے رکی۔ زر آ جا ایان جلدی سے نکلا تھا۔ سب کے کہہ کے ایک ساتھ گونجے، مزہ آ گیا یارو۔ زر کو جتنا حیران ہونا تھا کم تھا، وہ سب آرام سے گاڑیوں میں سوار ہوتے اپنی منزل کی طرف رواں ہوئے۔ میر پور صاحب جو لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا، اچانک سے فون پر بیپ سن نظریں اسکرین پر ڈال کے جیسے نوٹیفیکیشن دیکھا، مقابل بنا دیر کیے فون کال ایپ میں گیا۔ وہ اب گھر کی ویڈیو آن کر کے جیسے جیسے ہان ویڈیو دیکھ رہا تھا ویسے ویسے ماتھے پر بال پڑے، جبکہ ویڈیو کو بند کرتے کال ملائی، کہاں مر گئے تھے تم سب؟ جیسے ہی فون بیک ہوا، سرحان دارتے گارڈ کی جان نکال گیا۔ اور ویسے یار بیچارے گارڈ کیا سوچیں گے؟ ایان جو گاڑی چلا رہا تھا سب کو ہنستے دیکھ گویا ہوا۔ انہوں نے کیا سوچنا ہے، ان کو کون سا پتہ چلا ہے؟ ویسے بھی اب وہ سب صبح ہی چیک کریں گے۔ کیوں زر؟ علی جو زر کے ساتھ براجمان تھا بتاتے ساتھ ہی پوچھا۔ زر سے رسی سا بولا، جبکہ خوشی سے گاڑی کا شیشہ نیچے گیا۔ مر گئے یہ کہاں سے آ گیا؟ سمارٹ جس کی گاڑی پیچھے تھے شیشے سے دیکھ گھبرایا۔ شہریار اسد بھی حیران ہوئے تھے۔ گاڑی کا ہارن بجا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ اسد نے بولتے ہی پیچھے دیکھا تھا، جبکہ سمارٹ کے ہارن مارنے پر ایان جو گاڑی کافی تیز بگا رہا تھا سسیر سا دیکھ کر حیران ہوا۔ گائز پیچھے دیکھو۔ ایان جو گاڑی مزید تیز کر چکا تھا تیزی سے بولا۔ زر جو آرام سے مزے میں خوش ٹھنڈی ہوائیں خود کی سانسوں میں بڑھ رہا تھا، فوراً سے پیچھے مڑتے دیکھے۔ مر گیا بھائی، مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ زر کو گھبراہٹ ہوئی تھی،
وہ سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی بڑا مسئلہ جس وجہ سے سرحان ایسے اس کو باہر نکلنے نہیں دے رہا۔ ایان گاڑی مزید تیز کرے، آج ان گارڈ کو بتاتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی لڑکے نہیں۔ جس حسن جس کا سارا یہ پلان تھا گزر سے ایان کو بول گیا کیونکہ پلان سارا فیل ہو چکا تھا۔ ابھی ایان مزید تیز گاڑی بگاتے آگے روڈ پر پڑا ہی تھا کہ اچانک سے سامنے سے گاڑی کے آنے پر بریک لگا گیا۔ سب جھٹکا کھاتے سامنے لو بھئی زر میاں۔ علی نے مایوسی سے منہ پھیلایا۔ گارڈز جن کی ایک گاڑی دوسرے روڈ پر تھی ان کو روک گئی۔ سب گارڈ تیزی سے ایان کی گاڑی کے گرد جمع ہوئے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا چلو کچھ نہیں ہوتا۔ یارو تم لوگوں نے جو آج کیا نا میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ زر خوش تھا، تھوڑے سے پل میں باہر کی ہوا لیتے وہ مسکرا اٹھا۔ اب کے زر نے غصے سے گارڈز کو دیکھتے ایک قدم باہر نکالے اور ان کی گاڑی میں بیٹھا۔ ایان صاحب نے مایوسی سے دیکھا تھا جبکہ وہ لوگ جا چکے تھے۔ ویسے یہ گارڈ اب صدیوں تک یاد رکھیں گے، حسن کہکا لگاتے بولے تو سب کے بلند کہہ کے فضا میں گونجے جبکہ سب واپس گاڑی میں سوار ہوتے اپنی منزل کی طرف کے۔ میرپور آج یہاں ایسے اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ سہان جو فون پر گارڈز کی اچھے سے صفائی کر چکا تھا ویسے ہی تم فون بند کرتے بہان کو کال ملا گیا تاکہ پتہ چل سکے وہ لوگ کب تک واپس آ رہے ہیں۔ تبھی بوہا نے بتایا وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ سہان جو ابھی چلتے نیچے کی طرف بڑھنے والا تھا، آیت کو بالکونی میں جھولے میں بیٹھے دیکھ وہیں چلا آیا۔ ایسے ہی بیٹھی سوچی تھی آیت جو اپنے خیالوں میں کھوئے تاروں کو تاک رہی تھی۔ سہان کو دیکھ نظریں سرحان پر ٹکا گئی، وہ بھی آرام سے چلتے اس کے ہمراہ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ سہان نے اب اس کا غور سے چہرہ دیکھا تھا۔ یہ کہ زندگی دن بہ دن بہت مختصر ہوتی جا رہی ہے، دن کسی گھوڑے کی رفتار لیے بھاگ رہے ہیں۔ آیت سرسی سر سہان کو دیکھ خاموش ہوئی، جیسے صرف اتنا ہی بولنا تھا شاہ مجھے لگتا ہے تمہیں حور کو کہیں لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ خوبصورت زندگی کے مزے لے سکے۔ آیت جو حور کی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی، موضوع سیدھا حور کی طرف گھمایا۔ محترمہ کو میرے ساتھ جانے سے زیادہ اپنی جان کی گاڑی میں سوار ہوتے مزہ آتا ہے۔ اب ایسے میں کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ سہان نے کہتے شانے اچکائے۔ آیت ہلکے سے مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ شاہ میں نے اس کو یہاں گھمانے کی بات نہیں کی، میں بول رہی ہوں کہیں کسی اور جگہ لے کر جاؤ، اس کا ماحول بدلے گا تو پکا تمہارے اس کے درمیان پیار مزید بڑھے گا۔ آیت چاہتی تھی کچھ وقت کے لیے حور فیصل شاہ اور سرشار لوگوں سے دور ہے، اس لیے ابھی وہ سہان کو راضی کرنا شروع ہوئی تاکہ وہ حور کو کہیں لے جائے۔ فی الحال ابھی تو کہیں نہیں لے کر جا سکتا، کام بہت سے رکے پڑے ہیں، میں یہاں ہوں، میرا بزنس عادیان اور نعمان دیکھ رہے ہیں، ایسے میں شہزادی ابھی کچھ سوچ نہیں سکتا۔ عادیان کا جب بھی فون آتا ہے تو بڑھ کے مارتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے حور ٹھیک ہو چکی ہے، اب واپس آ جا اپنا کام دیکھ وغیرہ ہا ہا ہا۔ آیت سہان کو عادیان کی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے دیکھ پھوٹ پھوٹ ہنسی۔ سہان اس کو اتنا ہنستے دیکھ ہلکے سے مسکراتا جبکہ دل میں ہی نظرِ بد سے بچنے کی دعا پڑی۔ شاہ ایک بار پھر سے کرنا۔ آیت جو اپنا فون آن کر ویڈیو بنانے کا سوچ چکی تھی مشکل سے ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی جبکہ سہان نے لان میں دیکھا لو بھئی قافلہ آ گیا۔ جیسے ہی سہان نے حور کو گاڑی سے نکلتے دیکھا آیت کا دھیان اس طرف موڑا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے ہمارے بغیر کافی انجوائے کیا جا رہا تھا۔ حور جو اچانک سے اوپر کی طرف دیکھ گئی تھی، آیت کو مسکراتے دیکھ اونچی آواز میں بولتے پوچھا۔ برہان گاڑی سے نکل حور کی طرف اوپر دیکھ گیا جبکہ لان میں موجود چیئر پر جاتے براجمان ہوا۔ حور بھی چلتے برہان کے پیچھے ہی گئی اور ہاتھ میں پکڑا بیگ وہیں ٹیبل پر رکھا۔ ہاں تو ہم نے بھی انجوائے کرنا ہی تھا، آخر تم لوگ تو ہمیں لے کر نہیں گئے۔